اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ فدق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ میں نے پہلے دو گفتگو کی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ خطبہ فدق کی سند کے متعلق جو ہے وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں ایک ایک راوی کے اوپر بات کی۔ پھر اس کے بعد جناب سیدہ نے مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے متعلق جو گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ کی، وہ آپ کی خدمت میں بیان کی گئی۔ اب بی بی نے جو اپنے عرس کے متعلق جو ہے وہ بات کی، وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے تین طرح سے جو ہے وہ وہاں پر استدلال کیا۔ پہلے کہا کہ فدق جو ہے وہ ہبہ ہے، جیسا کہ پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ فدق بی بی نے کہا مجھے ہبہ رسول اللہ نے کر دیا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ گواہ پیش کیے گئے جناب ام ایمن کو، مولا علی علیہ السلام کو، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو رباح تھے ان کو، لیکن جو ہے وہ ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی۔ پھر اسی طرح بی بی نے عرس کے متعلق جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ ذوی القربہ کا بی بی نے خمس کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بی بی ارشاد فرماتی ہیں، خلافت کی تمام مکمل بات کرنے کے بعد فرماتی ہیں وَأَنْتُمْ الْآنَ، اور اب تم جو ہو الآن تزعمون ان لا ارث لنا افحکم الجاہلیہ تبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اب تمہارا یہ خیال ہے کہ رسول کی میراث میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، کیا تم لوگ جاہلیت کے دستور کے خواہاں ہو؟ یعنی جاہلیت کے اندر دستور یہ تھا کہ جاہلیت میں لڑکی وارث نہیں بنتی تھی۔ بی بی نے فرمایا کہ کیا تم پھر وہاں جاہلیت کے زمانہ میں چلے جانا چاہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ بیٹیاں جو ہے وہ اپنے باپ کی وارث نہیں ہوتی ہیں؟ پھر بی بی نے فرمایا افلا تعلمون بلا قد تجلی لکم کالشمس الضاحیہ انی ابنتہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا اس کے متعلق جو ہے وہ تم نہیں جانتے ہو؟ کیوں نہیں؟ یہ تو بات تمہارے لیے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، اور قرآن مجید نے بیٹیوں کا میراث کے متعلق حکم دیا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ مجھے اپنی میراث جو ہے وہ نہ دے؟ پھر اس کے بعد جو ہے بی بی نے فرمایا ایھا المسلمون اغلب علی ارثی، مسلمانوں کیا میں اپنے جو ہے وہ عرس میں محرومی پر مجبور ہو گئی ہوں؟ کیا یعنی میں عرس جو ہے وہ مغلوب ہو گئی ہوں اور عرس اپنا نہیں لے سکتی ہوں؟ اور اس کے بعد بی بی نے جو ہے وہ فرمایا کہ یبنا ابی فلانا آفی کتاب اللہ ان تارث اباک ولا ارث ابی، اے فلاں کے بیٹے، کیا اللہ کی کتاب میں تمہیں اپنے باپ کی میراث مل جائے اور مجھے اپنے باپ کی میراث نہ ملے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموہ وراء ظہورکم، کیا تم نے بری چیز جو ہے وہ پیش کی ہے؟ کیا تم جان بوجھ پر کتاب اللہ کو ترک کر دیا ہے اور اسے جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا ہے؟ یعنی اللہ کی قرآن کی کتاب جو ہے اس کے خلاف تم لوگ جو ہے وہ فیصلہ کر رہے ہو۔ از یقولو، اور جب کہ بی بی نے پھر یہاں سے استدلال کرنا شروع کیے اور قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا شروع کیا، اور فرمایا کہ وبارث سلیمان داؤدا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ اگر بی بی کہتی ہیں کہ آپ کی بات مان لی جائے کہ لا نارث ولا نورث جو والی جو ہے وہ آپ نے حدیث جو ہے وہ مدعی نہیں بیان کی اور کسی کو اس کا علم نہ ہوا، اگر یہ بات مانی جائے تو قرآن میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن کی نص کے مقابلے میں ایک وہ حدیث لائی گئی کہ جس سے سوائے ایک شخص کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بی بی نے فرمایا کہ اللہ تو کہتا ہے کہ ہم نے داؤد کو جو ہے وہ سلیمان کا وارث بنایا ہے۔ وَقَالَ فِيمَا اخْتَصَّ مِنْ خَبَرِ یحییٰ ابن زکریا اذ قَالَ فَهَبْ لِی مِن لَدُنکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ بی بی نے عرض کیا، جب انہوں نے یحییٰ ابن زکریا کے ذکر میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب انہوں نے خدا سے عرض کیا پس تو مجھے اپنے فضل سے ایک جانشین عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی جو ہے وہ وارث ہو۔ اب یہاں پر اگر کوئی بات کرے کہ قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان جو تھے
ان کو نبوت جو ہے وہ پہلے مل چکی تھی جوانی کے عالم میں. یہاں پر وراثت یہاں پر وارث سے مراد جو ہے وہ دوسرا وراثت ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر ذکر فرمایا وَدَاؤُدُ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے نوازا جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت لوگوں کی بکریاں جو ہے وہ بکھر گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے کیا تھے؟ مشاہد تھے. فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا. تو ہم نے سلیمان کو اس کا فیصلہ سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا جو ہے وہ کیا تھا. اسی طرح جو ہے وہ حضرت یحییٰ کے متعلق جو حضرت ذکریہ کی جو ہے وہ دعا ہے وہ بھی یہ ہے کہ انی خفت موالیہ من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یارثنی ویرث من آل یعقوب. یہ دعا ہے کہ اے پروردگار میں جو ہے وہ خوف کھاتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے مجھے ڈر ہے کہ میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے، بس تو اپنے فضل سے مجھے ایک جانشین عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. یہاں پر صاف صاف کتنا واضح ہے کہ حضرت کو کیا مثلا خوف تھا کہ نبوت چھین لیں گے جو مثلا آپ کے جو رشتہ دار تھے ان کے نبی کے. نبوت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، علم تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو چھین لیا جائے. کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ ڈر وہی چیز کا تھا کہ جو ہے وہ وراثت جو تھی، مالی وراثت جو تھی، وہ جو ہے وہ ان کے ہتھے چڑھ جائے گی. ظاہر ہے کہ حضرت یحییٰ کو رشتہ داروں سے اس کے علاوہ اور کوئی بھی جو ہے وہ خطرہ جو ہے وہ نہیں تھا. پھر اس کے متعلق جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بی بی نے جو فرمایا وَقَالَ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُكُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. اور پھر بی بی نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ کیا ہیں؟ حقدار ہیں. اسی طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو ہے وہ علماء نے یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، اس کے متعلق جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مراد معناہ ما ترکناہ صدقہ لا یورث ذلک ولیس المراد ان الاموال الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لا تورث. وقد قال اللہ تبارک و تعالی، یعنی یہ کہا جاتا یعنی کہا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بطور صدقہ جو ہے وہ چھوڑتے ہیں ان کا کوئی جو ہے وہ وارث نہیں ہوتا. ورنہ اللہ کے رسول کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اتنا ظاہر، قرآن اس قدر واضح طور پر حکم دے رہا ہے، اور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے قرآن کے خلاف جو ہے وہ ایک حکم دے سکتے ہیں یا کیسے قرآن کے متعلق جو ہے وہ بات بتا سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. وقال، اور بی بی نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا ہے اور اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت فرماتا کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر کرو؟ کیا اللہ نے لڑکی اور لڑکے کا حصہ باقاعدہ طور پر واضح طور پر بیان نہیں کیا؟ وقال ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. کیا مرنے والا جو ہے مال چھوڑ جائے تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے مناسب طور پر وصیت کرے؟ باقیوں کے لیے یہ سارا حکم ہے اور میرے لیے کوئی حکم نہیں ہے. یہ کس طرح جو ہے وہ ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی. پھر فرمایا وَزَعَمْتُمْ أَنْ لَا عُدْوَةَ لِي وَلَا وَارِثَ مِنْ أَبِي وَلَا رَحِمَ بَيْنَنَا. بی بی فرمانے لگی اس کے باوجود تمہارا یہ خیال ہے کہ میرے باپ کی طرف سے میرے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ ارث ہے، اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی رشتہ داری رہ گئی ہے، میں اپنے باپ کی رشتہ دار نہیں ہوں. پھر بی بی نے فرمایا افخصکم اللہ بآیت اخرج منہا ابی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خاص قسم کی آیت نازل کی ہے جس میں میرے والد گرامی شامل نہیں ہیں، پوری کائنات کے باپ شامل اور میرا باپ اس میں شامل نہیں ہے؟ فرمایا ام حل تقولون اہل ملتین لا یتوارثان، یا کیا یہ ہے کہ میرا کوئی اور مذہب ہے، میں کسی اور دین پر ہوں علیاذ باللہ، اور میرے والد کا کوئی اور مذہب تھا؟ کیا ایسا مسئلہ یہاں پر پیش آ گیا ہے؟ اور لست انا و ابی من اہل ملت واحدہ، کیا میں اور میرا باپ ایک ہی دین پر نہیں ہیں؟ ام انتم عالم بخصوص القرآن و عمومہ من ابی و ابن امی، یا تم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ تم قرآن مجید کی خصوصیات کو میرے والد سے اور میرے ابن عم حضرت علی علیہ السلام سے زیادہ جانتے ہیں؟
جس پر قرآن نازل ہوا ہے اسے پتہ نہیں چلا اور آپ کو پتہ چل گیا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ یا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ من عنده علم الکتاب کے مالک تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا؟ کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے رسول اللہ سے اور حضرت علی سے بھی زیادہ قرآن کا علم ہے؟ 4 صورتیں بی بی نے یہاں پر ذکر کی کہ جن کی وجہ سے ارث نہیں مل سکتا۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے، کہا کہ کیا میرے اور میرے باپ کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہا؟ لا رحمہ بیننا، ہمارے درمیان کوئی جو ہے وہ رشتہ باقی نہیں رہا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرآنی آیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہو کہ ان کا کوئی وارث نہیں بن سکتا۔ اگر ایسا ہے تو کوئی آیت دکھائیں کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ کا جو ہے وہ کوئی وارث نہیں بن سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ اگر دونوں رشتہ دار ایک دین سے تعلق نہ رکھتے ہوں تو آپس میں وارث نہیں بن سکتے۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، سارے افراد جانتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ میراث کے بارے میں قرآن کے عمومی حکم کی کوئی تخصیص آ گئی ہو، تخصیص پر کوئی دلیل موجود ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلی صورت سب کے لیے واضح ہے کہ جناب سیدہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ دوسری بھی واضح ہے کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستثنیٰ قرار دے دیا جائے۔ تیسری صورت بھی واضح ہے کہ باپ اور بیٹی دونوں ایک ہی ملت اسلام کے اوپر باقی تھے۔ اور چوتھی صورت بھی یہ تھی کہ کسی خاص ارث کے بارے میں قرآن کے حکم کی عام دلیل سے تخصیص ہو گئی ہو، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ دلیل نہیں ہے۔ اس چوتھی صورت کے بارے میں جناب سیدہ نے جو استدلال کیا ہے، فرماتی ہیں کہ اگر میرے میراث کے قرآنی حکم کی تخصیص ہو گئی ہوتی تو اس کا واحد ماخذ کون تھے؟ میرے والد گرامی۔ یعنی اگر کوئی اس پہ خصوصی دلیل آئی بھی ہوتی، اللہ کی طرف سے آنی تھی نا، کس کی طرف سے آنی تھی؟ تو وہی کس پر نازل ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی ہے تو رسول اللہ کو کیا یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بتاتے؟ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں دوسرا بات یہ کہا کہ رسول اللہ کے بعد جو ہے وہ میرے ابن عم جو ہیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام قرآنی علوم کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ آیا تم ان سے بھی زیادہ جانتے ہو؟ اور واضح ہے کہ آیت وانذر عشیرت الاقربین، اور اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو جو ہے وہ تنبیہ کیجیے کہ حکم ہے اللہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور جناب سیدہ سے قریبی کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام سے قریبی کون ہے؟ امام حسن و حسین سے قریبی کون ہے؟ اور جناب عبداللہ ابن عباس اور حضرت عباس سے جو ہے وہ قریبی آپ کے رشتہ دار کون تھے؟ اگر اس طرح کا اتنا فرض عینی رسول اللہ پر کوئی نازل ہوا ہوتا تو اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کو انہوں نے نہیں بتایا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی عقل مند اس کو قبول نہیں کر سکتا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جن کے بارے میں قرآن کی نص ہے ان کو رسول اللہ نے نہ بتایا ہو، اور ایک شخص پھر کسی کو نہیں بتایا، صرف ایک شخص کو بتایا ہو، وہ بھی کان کے اندر، اور کسی نے جو ہے وہ سنا نہ ہو، یہ کسی طرح بھی ممکن قابل قبول بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ واضح ہے کہ میراث رسول کے بارے میں خود مدعی کے علاوہ کوئی شاہد اور راوی موجود نہ تھا، چنانچہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ ام المومنین، ان سے جو ہے وہ روایت ہے کنز الامال کے اندر جو ہے وہ آپ جلد نمبر 14 اس کے اندر دیکھیں کہ بی بی فرماتی ہیں کہ وقت الفو فی میراثہ فما وجدوا عند احد من ذلك علماء فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ رسول اللہ کی میراث کے بارے میں جب اختلاف ہوا تو اس بارے میں کسی کے پاس کوئی علم نہ تھا، صرف حضرت ابو بکر تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم انبیاء کے وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صرف ایک راوی تھے حضرت ابو بکر، اور کسی کو رسول اللہ نے نہیں بتایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ابن ابی الحدید بغدادی نے شرح نہج البلاغہ میں اس امر کی وضاحت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث نہ بننے کی روایت میں صرف حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ بیان کی، اس کے علاوہ اور کسی نے اس کو بیان جو ہے وہ نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد جناب سیدہ فرماتی ہیں فَدُونَكُمَا مَخْتُومَةً مَرْحُولَةً تَلْقَاكَ يَوْمَ حَشْرَكَ فَنَعِمَ الْحُكْمُ اللَّهُ زَعِيمُ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ لے جاؤ میری وراثت کو، لے جاؤ اس آمادہ سواری کی طرح جس کی مہار ہاتھ میں ہو، اور تمہارے ساتھ حشر میں میری ملاقات ہوگی۔ تلقا کا یوم حشر کا، بروز حشر میں
رسول کی بیٹی تمہارے ساتھ جو ہے وہ بات کروں گی۔ فنعم الحکم اللہ والزعیم محمد، پھر فرمایا کہ یاد رکھو کہ میری ملاقات ہوگی جہاں بہترین فیصلہ سنانے والا اللہ ہوگا، اور وہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی ہوگی۔ والموعد القیامہ وعند الساعۃ یخسرون المبطلون، اور عدالت کی وعدہ گاہ قیامت ہوگی، جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو باطل پرست بالکل خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ فرمایا لا ینفعکم اذ تندمون، اس وقت ندامت کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ بی بی نے آگے فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر جو ہے وہ رسوا کن عذاب آتا ہے۔ پھر بی بی نے فرمایا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ثُمَّ رَمَتْ بِطَرَفِهَا نَحْوَ الْأَنصَارِ فَقَالَتْ، پھر بی بی جو ہے وہ انصار کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہیں، خصوصاً انصار کی طرف، چونکہ انصار وہ تھے کہ جن کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا۔ انصار وہ تھے کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اس کے بعد اعلانیہ طور پر اذان ہونے لگی، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو ہے وہ آیات جو ہیں وہ نازل ہونے لگی۔ اس کے بعد بی بی فرماتی یا معاشر البقیہ و آزاد الملہ و حضنات الاسلام، بی بی فرماتی ہیں کہ اے بزرگوں اور ملت کے بازوؤں، اے اسلام کے نگہبانوں، ما هذه الغمیزہ فی حقہ والسنا عن ظلامتی، میرا حق دلانے میں اتنی کوتاہی کا کیا مطلب ہے؟ کیوں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ میرا حق ہے؟ پھر فرمایا اما کان رسول اللہ، ابھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول المرء یحفظ من ولدہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پدر بزرگوار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ شخصیت کا احترام اس کی اولاد کے احترام کے ذریعے برقرار رکھا جاتا ہے؟ کیا تم میرے احترام کے ذریعے سے میرے والد کا احترام کو باقی نہیں رکھو گے؟ کیا ایسا نہیں جو ہے وہ تم کرو گے؟ اس کے بعد جو ہے بی بی نے فرمایا سرعانا ما احدثتم وعجلانا ذا احالہ، کس سرعت سے تم نے بدعت جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اور کتنی جلدی اندر کی غلاظت تم لوگوں نے جو ہے وہ باہر نکالنا جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ طَاقَةً بِمَا أَحْوَالِ وَقُوَّةً عَلَىٰ مَا أُطْلَبُ وَأُزَاوِلُ أَتَقُولُ مَاتَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمایا حالانکہ تم میری کوششوں میں تعاون کر سکتے تھے، انصار سے بالخصوص کہا، فرمایا میرے مطالبے کی تائید و حمایت تم کر سکتے تھے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دنیا میں اب نہیں رہے ہیں، لہٰذا اب تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہے؟ پھر بی بی نے فرمایا فَخَطْبٌ جَلِيلٌ اسْتَوْسَعُ وَحِيٌّ وَاسْتَنْحَوْا فَتَقْطُهُ وَانْفَقَتْ رَحْقُهُ أُزْلِمَتِ الْأَرْضُ لِغَيْبَتِهِ وَكُسِفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَانْأَبَدَ النُّجُومُ لِمُصِيبَتِهِ۔ پھر بی بی فرمانے لگی کہ ان کی رحلت عظیم سانحہ ہے، جس کی دراڑ کشادہ ہے، اس کا شگاف اتنا چوڑا ہے کہ جسے بھرا نہیں جا سکتا۔ پھر فرمایا ان کی رحلت سے زمین پر اندھیرا چھا گیا ہے، نیز سورج اور چاند کو گرہن لگ گیا ہے، ستارے بکھر گئے ہیں، اور پہاڑ شکست و عریق سے دوچار ہو گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے موقع پر نہ تو حرم رسول کو تحفظ ملا، اور نہ ہی حرمت رسول کا لحاظ کیا گیا۔ فَتِلْكَ وَاللَّهِ النَّازِلَاتِ الْكُبْرَى وَالْمُصِيبَةُ الْعُظْمَى، باخدا یہ بہت بڑا حادثہ تھا اور عظیم مصیبت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے۔ پھر جو ہے فرمایا لا مثلها نازلۃ ولا بقیۃ العاجلۃ، نہ اس جیسا کوئی دل خراش واقعہ کبھی پیش آیا، نہ اتنی بڑی مصیبت جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے۔ اعلن بها کتاب اللہ جل ثناؤہ او فنیم کن حتاما وسواخا وتلاوۃ الالحان فلقبه محل بانبیاء اللہ ورسلہ حکم فصل وقضاء حتم۔ بی بی نے فرمایا اللہ کی کتاب نے تو اس سے پہلے اعلان کر دیا، جسے تم اپنے گھروں میں بلند اور دھیمی آواز سے خوش الحان کے ساتھ تلاوت کرتے ہو، ایسا اعلان جیسے سابقہ انبیاء رسول کو دوچار ہونا پڑا، جو ایک حتمی اور قطعی فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے انہوں نے جانا تھا، اور وہ دنیا اس سے تشریف لے گئے۔ پھر جو ہے وہ بی بی ارشاد فرماتی ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔
اور قرآن مجید کی بی بی نے جو ہے وہ آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ بس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ بی بی نے اس سے استدلال کیا۔ وہ افراد جو جب جنگ سے بھاگ گئے تھے جنگ احد کے اندر، اور شیطان نے یہ آواز بلند کی کہ حضور اکرم جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو مسلمان ام چھوڑ کر بھاگ گئے، تو وہاں پر اللہ نے یہ کہا تھا، اور وہی بیان ہی آیت بی بی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بیان فرما رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، فَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ جو ہے وہ شکر گزاروں کو جو ہے وہ اس کی جزا دے گا۔ ابھی آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جب تحویل قبلہ کیا، اس وقت بھی تحویل قبلہ کے وقت بھی یہی بات کی تھی کہ تحویل قبلہ کیوں کیا گیا؟ لِنَعْلَمُ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، تاکہ اللہ پہچان لے کہ رسول کی اتباع کرنے والے کون ہیں اور مرتد ہونے والے کون ہیں۔ اور دوسری جگہ آل عمران میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو تم نے کافروں کی اتباع کی تو وہ تم کو الٹا جو ہے وہ پھیر دیں گے۔ اس کے متعلق جو ہے وہ تفسیر منار کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں شیخ رشید رضا مصری جو ہیں، اس آیت مجیدہ کے ذیل میں کہتے ہیں کہ حافظ ابن قیم الجوزیہ کے حوالے سے انہوں نے تحریر کیا ہے کہ یہ آیت رسول اللہ کی وفات سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کے ذریعے جن لوگوں کی تنبیہ کی گئی تھی وہ وفات رسول کے موقع پر ظاہر ہوا، چنانچہ جس نے مرتد ہونا تھا وہ الٹے پاؤں پھر کر مرتد ہو گیا، اور سچے لوگ اپنے دین پر قائم رہے۔ تفسیر منار اس کی جلد نمبر 4 کے اندر یہ تفسیر انہوں نے بیان کی ہے۔ اور بعض کا جو الٹا جناب سیدہ نے جو ہے خطبے میں مہاجرین کے بارے میں فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، اس کے امر و نہی کے مخاطب، شروع میں جو فرمایا تھا اس کے دین اور وحی کے ذمہ دار ہو، تم اپنے نفسوں پر امین ہو، دیگر اقوام کے لیے مبلغ بھی تم ہو۔ انصار کے بارے میں فرمایا کہ تم اسلام کے بازو ہو، اس کے اسلام کے نگہبان ہو، خیر و صلاح اور تم میں معروف ہے جنگیں تم نے لڑی ہیں، لیکن افسوس جناب سیدہ آج مہاجرین اور انصار سے نالہ ہیں۔ یہاں آپ کو عہد رسول اور بعد از رسول ایک نمایاں فرق جو ہے وہ نظر سامنے آ گیا۔ جو مہاجرین انصار زمانہ رسول میں ان اوصاف کے متصف تھے، مگر آج پیغمبر اکرم کی لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ان سے نالا ہیں۔ دراصل یہ مسئلہ بعدی کا ہے، بعد از رسول کیا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر یہ بیان فرمایا، اپنے بعض صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ تحدثون بعدی، میرے بعد کیا تم کیا بدعتیں کرنے والے ہو۔ صحیح بخاری کے اندر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کیں۔ جب حوض کوثر پر بہت سارے لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو ہٹا کر جو ہے وہ لے جائیں گے، تو اس وقت جو ہے یہ آپ اس کو دیکھ لیں، صحیح مسلم کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر، اسی طرح صحیح بخاری کے اندر باب الحوض کے اندر آپ اس کو پڑھیں کہ جب فرشتے لائیں گے بہت سارے صحابہ کو، بہت سارے جو ہے وہ صحابہ کرام جائیں گے، تو فرشتے ان کو جو ہے وہ دور کر دیں گے حوض کوثر سے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کہیں گے کہ یہ میرے صحابی ہیں، میرے صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ندا آئے گی، لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو کیا معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ صحیح بخاری باب الحوض کے اندر اس کو پڑھ لیں۔ امام مالک نے موطا کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے جس میں جو ہے وہ خطاب کر کے جو ہے وہ صراحت کے ساتھ یہی فرمایا، یوں بیان کرتے ہیں امام مالک جو ہیں، شرح موطا امام مالک اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لشہداء احد، شہداء احد کے بارے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا، ہؤلاء اشہد علیہم، میں ان کے اوپر ان کے جو ہے وہ گواہی دیتا ہوں ان کے ایمان کی کہ یہ بالکل ایمان، پورے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ فقال ابو بکر صدیق السنا یا رسول اللہ اخوانہم اسلمنا کما اسلموا وجاہدنا کما جاہدوا، اس وقت حضرت ابو بکر جو ہے وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں، یہ جو احد کے اندر شہید ہو گئے ہیں، کیا ہم بھی ان کی طرح اسلام نہیں لائے، کیا ہم بھی ان کی طرح جہاد نہیں کر رہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا، ہاں آپ بھی ایمان لائے ہیں، آپ لوگوں نے بھی جہاد کیا ہے، ولیکن لا ادری ما تحدثون بعدی،
لیکن مجھے کیا معلوم میرے بعد تم کیا کیا کرو گے۔ اس کے بعد جو ہے فبکا ابو بکر، اس کے بعد حضرت ابو بکر جو ہے وہ رونے لگے، ثم بکا قال اننا قائنون بعدک، اور کہنے لگے کیا ہم آپ کے بعد جو ہے وہ زندہ جو ہے وہ رہ جائیں گے۔ اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی اس حدیث کے جو ہے وہ شرح میں لکھتے ہیں کہ ہؤلاء اشہد علیہم اشہد لہم بالایمان الصحیح والسلامۃ من الذنوب الموبقات من التبدیل والتغییر والمنافسۃ ونحو ذلک۔ وفاء الوفا کے اندر جو طبع بروت ہے اس کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم نے جو فرمایا کہ ان شہداء کے متعلق گواہی دوں گا، یعنی ان کا ایمان صحیح تھا، بڑے مہلک گناہوں سے وہ محفوظ تھے، اور کسی تبدیلی اور تغیر اور دنیا کے لالچ سے وہ کیا تھے، محفوظ تھے۔ اسی طرح علامہ سہودی نے بھی اس واقعہ کو بعنوان شہادت رسول شہداء احد کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ ثم واقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقفا آخر، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دوسری جگہ پر لاشوں کے پاس کھڑے ہوئے، یعنی شہداء کے جو لاشیں تھے وہاں کھڑے ہوئے، فقال، آپ فرمانے لگے، ہؤلاء اصحابی الذین اشہدہم اشہد لہم یوم القیامہ، یہ وہ میرے صحابی ہیں کہ جن کی میں بروز قیامت جو ہے وہ گواہی دوں گا۔ فقال ابو بکر فما نحن باصحابک، اور اس وقت حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے صحابی نہیں ہیں؟ فقال بلا، رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ وَلَكِنْ لَا أَدْرِي كَيْفَ تَكُونُونَ بَعْدِي إِنَّهُمْ خَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا خَمْسًا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ہاں لیکن میں نہیں یہ جانتا کہ میرے بعد تمہارا کردار کیسا ہوگا، یہ لوگ دنیا سے خالی شکم گئے تھے، مگر میرے بعد جو باقی صحابہ ہیں ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بی بی ارشاد فرماتی ہیں، ایھا بنی قیلہ احزم تراس ابی وانتم بمراء منی ومسمع ومنتظی ومجمع طلبسکم الدعوہ وتشملکم الخبراء۔ اس کے بعد بی بی نے فرمایا تم سے بئی تھا اے قیلہ کے فرزندو، قیلہ جو ہے وہ خاتون ہیں کہ جن کی اولاد کے بنی خزرج جو اور اوس تھی، ان کی طرف جو ہے وہ بی بی نے کہا کہ اے فرزندہ قیلہ کے فرزندو، کہ میرے باپ کی میراث مجھ سے چھینی جائے اور تم سامنے کھڑے دیکھ رہے ہو، میری آنکھوں کے سامنے بڑے مجمع اور محفلوں کے سامنے میری دعوت تم تک نہیں پہنچی کیا؟ میرے حالات سے کیا تم آگاہ نہیں ہو؟ پھر فرمایا وَأَنْتُمْ ذُو عُدُوٍّ وَالْعُدَّةِ وَالْعَدَاءَةِ وَالْقُوَّةِ وَعِنْدَكُمُ السَّلَاحِ وَالْجُنَّةِ تُعَافِيكُمُ الدَّعْوَةَ فَلَا تُجِيبُونَ وَتَأْتِيكُمُ الصَّرْخَةُ فَلَا تُفِيئُونَ، اور تم تعداد اور استعداد سامان حرب اور قوت میں کمزور نہیں ہو، تمہارے پاس کافی اسلحہ اور دفاعی سامان موجود ہے، میری پکار تم تک پہنچ رہی ہے، چپ سادے ہوئے تم بیٹھے ہوئے ہو، میری فریاد تم سن رہے ہو، فریاد رسی نہیں کرتے ہو۔ وہ حالانکہ بہادری میں تمہاری شہرت جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور خیر و صلاح میں تم معروف ہو، تم وہ برگزیدہ لوگ ہو جو ہم اہل بیت کے لیے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے ہو، اس کے باوجود تم جو ہے وہ یہ نہیں کر رہے ہو۔ وَقَاتَلَتْكُمُ الْعَرْبَ وَتَحَمَّلَتْهُمُ الْقَدَّ الْتَعَبَ وَنَعَّتْهُمُ الْأُمَمَ كَأَفْتَهُمُ الْوَهَمَ، پھر فرمایا کہ عربوں کے خلاف جنگ تم نے لڑی، اذیت اور سختیاں تم نے برداشت کی، دیگر اقوام کے ساتھ نبرد ازمات تم ہوئے، جنگجوؤں کا مقابلہ جو ہے وہ تم نے کیا۔ لا نبرج اور تبرجون نامرکم فتأمرون حتی اذا دربنا رحال اسلام، تم ہمیشہ ہمارے ساتھ اور ہم تمہارے ساتھ رہے، تم نے ہمارے احکام کی تعمیل کی یہاں تک کہ ہمارے ذریعے اسلام اپنے محور میں گھومنے لگا اور زمانے کی برکتیں فراوان ہو گئیں، اور پھر جو ہے وہ شرک کا نعرہ دب گیا، جھوٹ کا زور ٹوٹ گیا، اور کفر کی آگ بجھ گئی، فتنے جو ہیں وہ ان کی آواز دب گئی، اور دین کا نظام جو ہے وہ مستحکم ہو گیا، تو اب حقیقت واضح ہونے کے بعد متحیر کیوں کھڑے ہو؟ اس سے بڑھ کے بی بی کیا استدلال کر سکتی تھی؟ اس سے بڑھ کر کیا کہا جا سکتا تھا؟ وہ جو بزرگان اسلام تھے وہ سامنے کھڑے تھے، اور ان کو بی بی جو ہے وہ یہ خطبہ دے رہی تھی۔ اس کے بعد فرمایا حقیقت آشکار ہونے کے بعد پردہ کیوں ڈالتے ہو جب تمہیں سب کو پتہ ہے
کہ بعد از رسول حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ہے، جب تم سب کو علم ہے، قرآن کی اتنی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں کہ جو ہے وہ تمام انبیاء وارث چھوڑتے ہیں اور وارث ہوتے ہیں، تو میں اپنے باپ کی وارثہ ہوں، کیوں جو ہے وہ یہ نہیں کیا جا رہا؟ اور پھر فرمایا پیش قدمی کے بعد پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ ایمان کے بعد شرک کیوں مرتکب ہو گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ بی بی نے فرمایا وَنَقَصْتُمْ بَعْدَ الْإِقْدَامُ وَأَشْرَقْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ، تم آگے بڑھے تھے، پیش قدمی کی تھی اسلام کی طرف، دین کی طرف، ایمان لائے تھے، پھر پیچھے ہٹ رہے ہو، پھر شرک کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہو۔ اللہ پھر فرمایا الا تقاتلون قوما نقصوا ایمانهم من بعد عهدهم وهموا باخراج الرسول وهم بدأكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين، کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جو اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا؟ انہی لوگوں نے تم سے زیادتی میں پہل کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نہ کہ ان لوگوں سے ڈرو۔ فرمایا الا وقد ارى ان قد اخذتم الى القفز وبعدهم من احق بالبسط والقبض وخلوتم بالدئة ونجوتم من الزيك بالسعة، فرمایا کہ جو شخص بسط و قبض و امور یعنی امور مملکت چلانے کا زیادہ حقدار تھا، اسے تم نے نظر انداز کر دیا، مولا کائنات کو نظر انداز کر دیا گیا، تم نے اپنے لیے کاج عافیت تلاش کر لی اور تنگ دستی سے نکل کر تمنگری حاصل کر لی، یعنی تم جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ مال بانٹنے لگ گئے، اور جو ہے وہ اہل بیت رسول کو جو ہے وہ اسی طرح چھوڑ دیا گیا۔ اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں تو اس میں ملتا ہے کہ کچھ حضرات کی دولت کا ذکر آیا ہے کہ انصاری، ایک انصاری نے ترکہ جو سونے کا چھوڑا تھا اس قدر تھا کہ کلہاڑے سے کاٹ کر وارثوں میں تقسیم کیا گیا، اس قدر اسلام کی جو دولت تھی اس کو لٹایا گیا۔ اور پھر بی بی فرماتی ہیں فا مججتم ما وعیتم استم الذی فسوقتم فإن یکفر انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ بی بی نے فرمایا تم نے ایمان کی جو باتیں یاد کی تھیں انہیں ہوا میں تم نے بکھیر دیا، جس طعام کو گوارا سمجھ کر نگل لیا تھا اسے پھر نکال کے پھینک دیا۔ یعنی غذا جو انسانی ہوتی ہے وہ بدن کی اس وقت جز بنتی ہے جب وہ بدن کے اندر جو ہے وہ معدے کے اندر جائے اور پھر وہ اپنا کام کرے، لیکن اگر اس کو اگل دیا جائے اور اس کی الٹی کر دی جائے تو وہ بدن کا حصہ نہیں بنتی۔ اسی طرح بی بی نے فرمایا تم ایمان لے آئے تھے تم لوگ، لیکن ابھی تمہارے وہ معدے میں گیا ہی نہیں تھا اور تم لوگوں نے الٹی کر دی، اس کو باہر نکال پھینکا ہے۔ اگر تم اور زمین میں بسنے والے سب لوگ بھی کفران نعمت کرنے لگ جائیں تو بھی اللہ بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ پھر فرمایا الا وقد قلت ما قلت الا معرفت منی بالخزلۃ التي خامرتكم والغدار التي استوشهم قلوبكم ولكنها قبضة النفس ونفسة الغيظ ونهوة القناة وبسطة الصدر وتقدم الحجة۔ پھر فرمایا کہ اس بے وفائی پر جو تمہارے اندر رچ بس گئی ہے، اس عہد شکنی پر جسے تمہارے دلوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے، یہ گفتگو سوزش جان تھی کہ جو جوش میں آ گئی، اور غم و غصہ کی آگ تھی جو بھڑک اٹھی، عزا و جوارے کا ساتھ چھوڑ دینے کی نقاہت تھی، سینے کا درد و الم تھا، اور حجت تمام کرنا تھی تم لوگوں کے اوپر۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو کہ اس کی پیٹھ مجروح اور پاؤں کمزور ہیں، دائمی آر و ننگ ان کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہوگی، اور ساتھ ابدی ننگ و آر تمہارے لیے ہوگا۔ یہ اس آتش سے وابستہ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہے، جس کی تپش دلوں تک جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ پھر آخر میں بی بی آخری بی بی نے جو ہے وہ یہ الفاظ کہے فَبِعَيْنِ اللَّهِ مَا تَفْعَلُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ تمہارا یہ سلوک اللہ کے سامنے ہے، ظالموں کو عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ کر جو ہے وہ جائیں گے۔ وَأَنَا ابْنَةُ نَذِيرٍ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں اس کی بیٹی ہوں جو تمہیں شدید عذاب کی آمد سے پہلے تنبیہ کرنے والے نذیر تھا۔ اور فرمایا فَاعْلَمُوا إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا وَإِنَّا مُنْتَظِرُونَ، تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو، ہم بھی اپنا عمل انجام دیں گے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ سب نے اللہ کی بارگاہ میں جو جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ فیصلے ہو جانے ہیں۔
یہ تھا وہ بی بی کا خطبہ جو آپ کی خدمت میں نقل کیا. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.